السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صد پارہ کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا بھی جتنی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹ ہیں۔ مکمل حقائق اور ثبوتوں کے ساتھ آج ہم آپ کو صد پارہ کے بیٹے کی زبانی سنائیں گے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ ناظرین سنیے گا۔ 10 نومبر کو K2 بیس کیمپ پہ پہنچے تھے اور ہم 2 پاکستانی تھے، والد علی صد پارہ اور میں، جو اس سال K2 کی مہم جوئی پر تھے، اور بدقسمتی سے ہم ٹرائی کر رہے تھے، ہمارا سیکنڈ اٹیمپٹ تھا K2 کلائم کرنے کا، اور ابھی ہم جو سمیٹ پوچھ 5 فروری کو ہم نے نائٹ کو سٹارٹ کیا تھا، کوئی 11-12 بجے نائٹ کو، تو میں بوتل نیک پہ میں والد جان سنوری اور دوسرا ایک چلی کا ایک پابلو 4 کلائمبرز تھے، اور باقی جو سارے شرپاس اور یورپینس تھے وہ بھی نیچے آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے میں وداؤٹ آکسیجن تھا، اور 8200 پہ پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ اس آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میری صحت متاثر ہو رہی ہے، اور میرا کوئی مینٹل وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ اس لیے والد نے کہا کہ میں نے وہ ایک آکسیجن کیری کیا تھا ممبر کے لیے، اس کو یوز کرو آپ، لیکن میں اس کو یوز کرنے کے لیے وہ آکسیجن کا جو ماس ریگولیٹر ہے اس کو فٹ کر رہا تھا کہ وہ لیک ہو گیا، اور میں نیچے آ گیا۔ بدقسمتی سے مینٹل اتنا وہ صحیح نہیں تھا، تو آخری بار میں نے ان کو بوتل نیک پہ چڑھتے ہوئے دیکھا 8200-300 میٹر پہ، اور میں کوئی 12 بجے کے قریب بوتل نیک سے واپس آ رہا تھا، اور میں شام کو 5 بج کر کچھ منٹ پر کیمٹری پہ پہنچا ہوں، اور واکی ٹاکی پہ کانٹیکٹ کیا کہ میں ادھر پہنچا ہوں بیس کیمپ پہ، اور والد اور جو دوسری ٹیم ہے وہ سمیٹ کے لیے جا رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی واکی ٹاکی کا وہ نہیں تھا، واکی ٹاکی نہیں تھا، اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو گیا۔ بعد میں وہ شام کو میں نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے ادھر سمیٹ کر کے، تو میں ان کو پانی شانی بنا کے رات کو انتظار کروں گا، اور ٹینٹ کا لائٹ بھی جلا کے رکھا کہ روشنی دیکھ کے وہ نیچے آ جائیں گے۔ اور صبح پھر وہ رات بھر جاگا بیٹھا، اور صبح پھر میں نے کانٹیکٹ کیا وہ بیس کیمپ والوں سے کہ وہ نہیں پہنچا ابھی تک، تو پھر وہ دوسرا وہ ایک بیس کیمپ لیڈر تھا، اس نے کہا کہ ویدر اچھا نہیں ہے، آپ اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ ویدر اچھا نہیں ہے، کنڈیشن اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ اوپر نہیں جا سکتے، بہتر یہی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں کہ نیچے آ جاؤ، ہم ادھر سے ریسکیو مشن سٹارٹ کریں گے۔ بدقسمتی سے وہ اگلے دن بھی نہیں پہنچے، اور ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سمیٹ کر کے واپسی پہ آئے ہیں نیچے، اور وہ ونڈ بھی تھا اس نائٹ کو، اس طرح کچھ مسائل ہو گئے ان کے ساتھ۔ جی، جو پاک آرمی، جو دوسرے ہمارا SPR اور جو سول ایڈمنسٹریشن یہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے ہماری GB کی، اور پاکستان لیول کی جو گورنمنٹ ہے، ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر سٹیپ پہ تعاون کیا، اور 2 دن سے وہ آرمی کے حالی ریسکیو مشن میں آتے رہے، اور انہوں نے 7000 سم تھنگ اور 8000 کی قریب فلائی کی، اور بہت تعاون کیا۔ شکریہ، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور کلائمبرز کمیونٹی، اسپیشلی جو آئس لینڈ کی جو کلائمبرز کمیونٹی ہے، جان سنوری کی فیملی، اور خان پابلو چلی کا جو کلائمبرز تھا، ان کا بھی بہت انتہائی شکر گزار ہے کہ ان کا بھی تعاون لمحہ بہ لمحہ ہمارے ساتھ جاری رہا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور پوری قوم کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی دعائیں اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا۔ شکریہ۔ آپریشن جاری رہنا چاہیے آپ کا؟ میرے خیال میں آپریشن، اگر باڈی کی سرچنگ کے لیے آپریشن ہو تو ٹھیک ہے، باقی ان کے جو بچنے کے جو چانسز ہے، اگر 8000 پہ ونٹر میں بندہ 2-3 دن سے بیٹھے تو زندہ بچنے کی چانسز نہ ہونے کے برابر ہے۔